تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1447 ہجری کا یہ تیسرا مہینہ جس کا نام ربیع الاول ہے، اس کی آج 19 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موجودہ صورتحال پر بات ہوگی، جس نے بہت بڑے حصے کو جموں کشمیر سے لے کر دلی اور آگرہ تک ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہر طرف پانی ہی پانی کا نظارہ ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو معنوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو ضرور اندازہ ہوگا کہ طوفان نوح کیا چیز تھی، کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، اور جو دردناک منظر ویڈیو کی شکل میں ہم تک اور آپ تک پہنچ رہے ہیں، وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ اور اس بڑے علاقے میں جو تباہی ہے، اس کا اندازہ آپ طوفان نوح کی تباہ کاری سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر ہم ایمانداری سے اس چیز کا جائزہ لیں گے تو قصوروار ہم خود ہوں گے، کیونکہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ پہاڑوں سے شروع ہوا ہے، اور ہم نے جو قدرتی چیزیں ہیں اس میں ہم نے اپنا عمل دخل اتنا کر دیا کہ وہاں کے حالات کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا، تو پھر تو اس کا نتیجہ یہ ہونا ہی تھا جو ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ کاش کہ ہم اس سے سبق لیں۔ اتنے بڑے حادثے سے ہم کیا کوئی سبق لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے سبق لیں، کیونکہ پرانی رویداد اور پرانی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بڑے بڑے حادثات سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ تھوڑا سا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے یہاں آپ دیکھ لیں، جن جگہوں پر پچھلے 10 سالوں سے پانی بھرتا ہے وہ آج ہی بھر رہا ہے، جبکہ سرکاریں اور مشینری موجود ہے۔ کیا بعد میں اس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے کچھ؟ لیکن میں نے بتایا نا کہ سبق نہیں لیتا کوئی بھی آدمی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے اندر خود غرضی اور دوسروں کی طرف سے سوتیلا پن کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں
پنجاب کی قوم وہ ہے جو کہ ہر وقت ہر کسی کے لیے، یہ دو باتیں دھیان رکھیے گا، ہر وقت اور ہر کسی کے لیے مدد کے لیے تیار رہتی ہے. واحد قوم ہے وہ ایک ایسی جس کو کوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج وہ خود اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے کس طرح بچا جائے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو کچھ جس لائق جو ہے وہ اس میں اپنی ذمہ داری نبھائے، پوری کریں. یہ بات بھی آپ لوگوں تک ضرور پہنچی ہوگی کہ اس وقت جو وہاں امداد پہنچ رہی ہے اس میں الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ میں شامل ہے، اور وہ لوگ بڑھ چڑھ کر وہاں امداد پہنچا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. مسلم خواتین نے چاندی سونے کے زیورات تک امداد میں دے دیے ہیں. ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. جو لوگ بھی اس کام میں آگے آ کر مدد کر رہے ہیں یا کی ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے. ہم کو بھی اپنے لیول سے اس کام میں آگے آنا چاہیے. آج کا خطبہ جمعہ کسی اور موضوع پر تھا. ایک دن پہلے اس کو منسوخ کر کے سیلاب پر بات کرنے کے لیے لکھا کہ جو آدمی جس قابل ہے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے جو بولے، جو مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے. یہ بھی ایک طریقے سے امداد اور مدد کے طور پر ہے. ہم اپنے اس منبر سے، مسجد کے اس منبر سے ان تمام بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت تکلیف میں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.